آپ کو پتہ ہے نور والے آقا ہیں، جب اندھیرے کے اندر تشریف لاتے ہیں، وہ سوئی جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ مبارک سے زمین پہ تشریف لے جاتی ہے، گر جاتی ہے. جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا کے چہرے کی روشنی اس قدر ہے، نورانیت اس قدر ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لے آتے ہیں تو وہ جو سوئی آپ کے ہاتھوں سے زمین پہ گری تھی، سرکار کے چہرے کی روشنی اتنی تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے گری ہوئی سوئی دوبارہ آپ کو مل جاتی ہے. کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی ٹارچ نہیں ہے، میں مصطفیٰ کا چہرے کا یہ عالم ہے. اور سوئی جب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے بھی گرتی تو ہم بھی اس کو پھروکتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں کہ کہاں گری ہوئی ہے. بہت زیادہ ہو تو پھر کوئی اور لائٹ لگا کر دیکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس جب روشنی والی اس سوئی پہ جب میرے آقا کی روشنی پڑتی ہے وہ بھی چمک جاتی ہے، کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. اللہ اکبر. یہ روایت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا چہرہ کتنا سوڑا ہے، اس کی نورانیت کتنی ہے کہ سوئی مل گئی. اتنا پیارا چہرہ، کتنا سونا چہرہ ہے. میرے آقا نے بات نہیں بھی ارشاد فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں بدبخت ہوگا وہ جو قیامت کے روز میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. قیامت کے روز میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج یہ تو بتائیے کہ قیامت کے روز اور آپ کا چہرہ تو ہر کوئی دیکھ سکے گا، اس عالم کے اندر بھی آپ کا چہرہ کون نہیں دیکھ سکے گا؟ میرا آقا نے فرمایا وہ شخص دنیا کے اندر جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس سے مجھ پہ درود پاک نہ پڑا، قیامت کو میرا چہرہ دیکھنے سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. تو جب بھی میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس سے گرامی تشریف لائے اور بلکہ طویل بات ہو جاتی ہے، مرسل اعلیٰ حضرت ہے وہ ہرنی میرے آقا کی برگاہ سے گزر رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں کہتی ہے یا رسول اللہ، ہرنی کیا بولتی ہے، کیا کلام کرتی ہے؟ لیکن اس ہرنی کو پتہ ہے کہ میں جس کے پاس سے گزری ہوں نبیوں کے سلطان ہے، وہ نبیوں کے سلطان ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حدیثوں کے اندر امام ابو نعیم قید الاولیاء کے اندر یہ لکھا ہے، آپ فرماتے جب ہرنی میرے آقا کے پاس سے گزرتی ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. وہ ایک بھی میرے آقا کی برگاہ میں بھی التجا پیش کرتی ہے مجھے آپ اس سے چھٹکارا دے، شکاری کو کہیں میں جاؤں گی واپس آ جاؤں گی. میرے آقا نے کہا کیا امان ضمانت دیتی ہے تو جائے گی واپس آئے گی؟ ہرنی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ طویل حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں لوٹ کر واپس نہ آؤں تو میں اس شخص کی طرح بدبخت ہو جاؤں، اس شخص کی طرح بخیل ہو جاؤں کہ جس کے سامنے آپ کا نام تو آتا ہے لیکن آپ کے اوپر درود پاک نہیں پڑتا. وہ ہرنی بھی میرے آقا کو جانتے ہیں کہ حضور پہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور اگر آج کو کوئی بندہ یہ کہنا چھوڑے گا نہ جی درود نہیں پڑھنا چاہیے اور جس سلام نہیں پڑھنا چاہیے، میں کہوں پھر تو ان جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. اس جانور کو یہ پتا ہے کہ جب بھی نام آئے میرے مصطفیٰ کا اٹھے بھی چڑھنے چاہیے اور درود بھی پڑھنے چاہیے. اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا جب بھی نامی اس میں گرامی تشریف لائے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج اس محفل کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول منظور فرمائے. واقعہ ایک ہی بیان کر سکوں گا، شاید کی بات ہے اور ہمارا ٹائم ہو جانا ہے. اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات اگر کرتے چلے جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام ہیں، بلکہ کشتہ امام و عشق و محبت آپ کو کہا جاتا ہے. اور آپ کے عشق کا عالم یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی گفتگو کرتے، بلکہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، بکواس بھی کرتے ہیں، آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کو خط بھی لکھتے ہیں، آپ کو چٹھیاں بھی لکھتے ہیں، آپ کے بارے میں بڑی بکواسات کرتے ہیں. اے اعلیٰ حضرت، اے امام صاحب، آپ بھی ان کو کوئی جواب دیں. آپ نے بڑی پیاری بات کہی، عشق رسول میں ڈوبتا ہوا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب تک وہ مجھے گالی دیتے رہتے ہیں، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تب تک میرے آقا کی ذات ان کے لبوں ان کے منہ سے بچی رہتی ہے. اور آپ کے عالم یہ ہے، عشق عالم یہ ہے کہ آپ جب سویا کرتے تھے تو نام محمد بنا کر سویا کرتے تھے. آپ کے عشق عالم یہ ہے کہ آپ آج سن رہے تھے جنگیر صاحب علامہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے میرے اعلیٰ حضرت کی،
اس नात के अंदर 4 ज़बानों में ये नात सुन के आंखों से आंसू आ जाना, आला हज़रत के नात सुन के दिल झूम उठना, इसकी वजह क्या है? आला हज़रत से किसी ने पूछा कि आप शायरी करते हैं, बड़ी सोहनी करते हैं, आपका एक एक लफ्ज़ कुरान और हदीस के मुताबिक होता है, यकीनन आप इसके लिए बहुत मेहनत करते होंगे, किताबें उठाते होंगे, शेर बनाते होंगे, फिर लिखते होंगे। मेरे इमाम ने कहा ऐसा नहीं है, जब भी हुजूर की याद आती है, जब भी हुजूर की बात करने का दिल करता है, जब हुजूर का इश्क तड़प आता है, तो कभी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल हाल से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और जब और इश्क बढ़ जाता है तो आप यही कहते हैं लग जाती नसीरों कभी नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जग राज ताज तो सरसो ऐ तुझको शहे तो सरा जाना। और जब और इश्क आगे बढ़ जाता है तो आप यही भी कहते हैं ना कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे इमाम फरमाते हैं और आपकी जब आला हज़रत को अहले बैत की याद सताती है, अहले बैत का इश्क जब मुयस्सर होता है, आप फरमाते हैं तेरी नस्ल पाके में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाके में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब कराना नूर का। और जब सहाबा का जिक्र आता है, सहाबा की जब याद करवाती है, तो आप वही फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और अहले बैत की जब बारी आती है, आज सुन्नी अहले बैत का भी जिक्र करता है, सहाबा का भी जिक्र करता है, क्योंकि ये वो सुन्नी है कि जो एक को पकड़ के को छोड़ने वाला नहीं, बल्कि दोनों के हाथों को पकड़ के दोनों के दामन को पकड़ के जन्नत में जाने वाला। और आला हज़रत का इश्क़ अहले बैत क्या है, आले रसूल से मोहब्बत क्या है? एक मैं और आप मोहब्बत का दावा करते हैं, मैं भी कहता हूँ सैयदादों का अदब करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक आपने किसी कोई ऐसा इमाम, कोई आशिक़े अहले बैत ऐसा देखा है कि जिसको सैयदादों की खुशबू भी आती है? और भाई ढिल्ली से मांगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले तबीयत मेरी पहले से पता से 3 दिन का लगा, मेरी कमर बिल्कुल से कहते खत्म, लगातार जगह आता है। मेरी दादा साहब रात को हमारी हाजिरी थी, वो भी चलते चलते वो तबीयत सफर बात निकल जाएगी। आइए सुने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सुहेल साहब कह रहे थे थोड़ी इस सुर भी अगर हो जाए तो बड़ा माहौल बन जासी। मैंने मुफ्ती साहब मुस्तार साहब मुफ्ती मैंने कहा अगर कर दें तो क्या कहते हैं? कहते हैं आप बादशाह जो चाहे करें। मैंने कहा चले मेरे आला हज़रत का जिक्र हो, तरन्नुम के अंदर हो और हो भी अहले बैत का जिक्र हो, तो मैं कहता हूँ फिर तो मजा ही दोबारा हो जाएगा। लेकिन फिर बंदे तले दुकान खोली उनके पता चल जाएगा वो आशिक़ अहले बैत आज के सहाबा बैठे। अगर ऐसे पिछली सवाल नहीं हमने कह ली तो आला हज़रत ऐसे ढिले नहीं थे। आला हज़रत तो जब इश्क़ रसूल की बारी आती है सबसे आगे बढ़ के बात करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत अशारी इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक पाए के आलिम हैं और पहले के दौर में ये हुआ करता था कि आलिम दीन को पालकी के अंदर बिठा के मजमे के अंदर ले जाया करता था। आज के दौर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर गए, लेकिन उस दौर के अंदर आलिम की इज्जत का आलम ये गए कि आलिम को पालकी के अंदर बिठा के डोली के अंदर बिठा के अपने कंधों पे ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की बारी आती है, आला हज़रत की बारी आती है। आला हज़रत को जब 4 बंदे अपने कंधों पे उठाते गए, कंधों पे उठाया 2 कदम भी नहीं चले, मेरे इमाम फरमाते गए इस पालकी को नीचे उतार दिया जाए, पालकी को नीचे उतार दिया जाए। वजह क्या है? वजह क्या है? बात क्या है? सैयदादों का लंगर खाने वालों, मौला अली के नाम पे पलने वालों, इमाम हसन और हुसैन के नाम पे पलने वालों, इश्क वो नहीं है कुछ दिन बाद निकले फिर छुप गए, ये इश्क नहीं है, बल्कि इश्क तो ये है कि सैयदादों की खुशबू भी आनी चाहिए, अदब भी होना चाहिए। अल्लाह इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेरी पालकी को नीचे उतार दिया जाए, नीचे उतार दिया जाए। जब पालकी को नीचे उतारा गया, आप कहते हैं आप चारों में से ये बताओ सैयद कौन है? सैयद कौन है? बताओ तो सही सैयद कौन है? इमाम साहब से पूछा गया बताओ आपको कैसे पता चला? मेरे इमाम फरमाते मुझे सैयद की खुशबू आ रही
خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہ آئے کہ میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا سے چمن ستان کرم کی سہرا ہے کلی جس میں، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ایک بندہ ہوتا ہے صرف لکھنے والا ہوتا ہے، کسی کو پھول لکھ دیا اور وہ پھول ہوتا نہیں ہے. آج ہمارا چھوٹا سا لال لوگ کہتے ہیں ماڑا پھول ہے، چاند ہے، جی ستارہ ہے، فلانا فلانا. آج میں اور آپ کسی کو پھول کہتے ہیں، لیکن میرے امام نے پھول لکھنے کے ساتھ ساتھ خوشبو کو محسوس کیا. اور کیوں نہ ہو یہ خوشبو کہاں سے چلی ہے؟ کیونکہ سید کی خوشبو آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو وہاں سے چلی ہے جب میرے آقا نے فرمایا تھا ہما ریحان طیب الدنیا، میرے حسن اور حسین دنیا کے اندر پھول ہیں. حسن اور حسین پھول ہیں، لیکن محبت رسول کے دعوے کرنے والوں، آج تک تم نے ایسا عاشق اہل بیت نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کو ایک سید کی خوشبو بھی آتی ہو. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے پیروکار ہیں، اور وہ اعلی حضرت جس کا نام آج گلی کوچے محلے ہر بازار کے اندر. آج تو میں ایاسپر روڈ پہ گیا ایک دفعہ ایک دکان پہ، اس دکان کا نام پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا. اس دکان کا نام تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کتنا سوال نام ہے. ایک تو میرا حضرت کا سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ، مصطفیٰ کہتے چنا ہوا، رحمت جان رحمت، رحمت کی جان پہ لاکھوں سلام. اب جب بندہ ایک دفعہ کہے لاکھوں سلام، آپ سوچ کے 1,00,000 مرتبہ سلام بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ اکبر. دکان کا نام دیکھ کے میں ایمان تازہ ہو گیا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ اس کی اگر بندہ حیات ہے تو اس کی قبر میں، اور اللہ اس کو سلام کیا عطا فرمائے، دنیا سے چلا گیا اس کی قبر میں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب نیچے اتارا، میرے امام نے پوچھا بتاؤ سید کون ہے؟ وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضور میں سید ہوں. اللہ اکبر. پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہا غریب ہوں، نادار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رزق تو کمانا ہے، یہ کام حرام بھی تو نہیں ہے، میں اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کی پالکی اٹھاؤں گا، عالم دین کی پالکی اٹھاؤں گا، چند پیسے ملیں گے، گھر کچھ لے کر جاؤں گا. وہ میں اور آپ نہیں تھے کہ میں اور آپ میں سے کوئی ہوتا، آج کا کوئی عالم ہوتا کہتا یہ لو پیسے تم گھر کے اندر لے جانا، پالکی نہ اٹھانا. لیکن وہ عاشقوں کے امام ہیں. میرے امام نے کہا اس کا بدلہ ایسے نہیں ہے، اس کا بدلہ اب یہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا روز ہو میرا آقا یہ نہ کہہ دیں اے امام احمد رضا تو سید صاحب سے بڑھ گیا تھا، تیری عظمت بڑھ گئی تھی اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میری اہل بیت کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا. میرے امام فرماتے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب تو اس کے اندر بیٹھے گا، اے سید تو اس کے اندر بیٹھے گا اور وقت کا امام تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گا. اعلیٰ حضرت ویسے نہیں ہو رہی ہر طرف، اعلیٰ حضرت ایسے نہیں ہوتی. اب وقت کا امام ہے. اس سید نے کہا حضور میری کہاں اتنی اوقات ہے، میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے اندر نہ بیٹھے. وقت نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وقت کا امام ہے، لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی اعلیٰ حضرت پالکی سے باہر نکلیں گے. جب دنیا نے دیکھا کہ وقت کے امام نے ایک سید کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، جب مجمع کے اندر پہنچا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور بتا دیا کہ آل رسول کا ادب اگر کرنا ہو تو وہاں پہ علم نہیں دیکھا جاتا. وقت بہت آگے اور وقت میں اس کے نکات آتے ہیں، لیکن وقت مخصوص ہے کیونکہ 9 بجے دعا کا وقت ہے. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب آپ کی جامع مسجد مرکزی میں فضان مدینہ میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے. اور اس جمعرات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جمعرات کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس جمعرات میں ہمارا اور سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر بھی ہمارا ایک جو اجتماع ہوگا اس کا جو رنگ ہوگا وہ فیضان اعلیٰ حضرت کی یہ محفل بیچ میں ہوگی اور ساتھ میں ہی اجتماع ہو جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا اس اجتماع میں آیا کریں. یقین مانیے چنگے بدے دی صحبت یارو جیب دکان اتارا
اور اتر والے کے پاس جائے کچھ بھی نہ لے کے نا خوشبو پھر بھی لگ جاتی ہے. اور اگر بندہ کسی پٹھی والے کے پاس چلا جائے نا تو این بندہ ڈرتا ہے کہ کوڑ کے میرے اوپر نہ پڑو میرا نیا سوٹ کے سواق نہ ہو جائے. کسی نے وہ کہا چنگے بندے دی صحبت یارو جے دکان تارا سودا پاوے مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں بھلے بندے دی صحبت یارو جے دکان لوہاراں کپڑے پاوے کچھ کچھ ہوئیے چھیٹے پین ہزاراں. یہ مدنی ماحول ہے دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ بندہ اس میں بے نمازی آتا ہے آگے نمازی بن جاتا ہے. داڑھی نہیں ہوتی اجتماع میں آتا ہے ماحول میں آتا ہے داڑھی والا بن جاتا ہے. بغیر امام میں کیا آتا ہے جب ماحول کے قریب آتا ہے اللہ سنت رسول جیسا امام عطا فرما دے. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. اور کل یہ مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ جب سے میں 48 سال عمر کے ایج تھی ہم وہاں پہ حاضر تھے کہ بندے نے مجھے بڑی پیاری بات کہی. بندہ کہتا حضرت جب سے دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آیا ہوں فجر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول بن چکا ہے. اور میں اس کی بات سن بڑا حیران ہوا. کہتے ہیں ماحول کی اس سے پہلے کبھی درود پڑھنا پڑتا ہی نہیں تھا. وہ بندہ ہے یا آپ کو جوان کا ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے 1100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ میں فجر کی جب تک درود نہیں پڑھتا کسی سے گفتگو نہیں کرتا کوئی بات نہیں کرتا جب تک 1100 مرتبہ درود نہیں ہوتا. میں نے کہا اس کا کوئی برکت کیا حاصل ہوئی ہے. وہ بندہ کہتا ہے بتائیں گے تو نہیں. میں نے کہا نام نہیں بتاؤں گا بات ضرور بتاؤں گا. کہتا ہے چلے ٹھیک ہے. بات یہ کہ جب سے حضور پہ تقریباً 1.5-3 سال ہو چکے ہیں حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں اللہ پاک کے نبی نے خواب کے بلا کے اپنا دیدار کرایا. دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ. یہ وہ تحریک ہے کہ جہاں بندہ اس کے قریب آ جاتا ہے اللہ اپنے محبوب کا دیدار بھی نصیب فرما دیتا ہے. تو آج سے بھی نیت کریں گے چلو درود کی بھی کثرت کریں گے وقتاً فوقتاً آقا پہ درود پڑھتے رہیں. یقین مانیں آقا فرماتے ہیں کہ آپ کا نام میرے امتی کا مجھ پہ نام پیش ہوتا ہے. یقین مانیں جب میرا اور آپ کا نام حضور کی برگاہ میں پیش ہوگا سرکار دیکھیں کتنے خوش ہوگے کہ پرانے امتی نے مجھ پہ درود پڑھا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہم بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے. اور آپ جتنے ہزار تشریف لائے سب کو بڑھے گا دینے کے بعد زیادہ تر 40 ہو جائے پتہ نہیں ہے نا تیری نسل پاک میں